بلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا کروں بہر خاک مدینہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جو بھی نیک کام ہم کرنا چاہیں تو اس نیک کام کے آغاز میں نیت کر لیا کریں. اچھی اچھی نیتیں کر لینا چاہیے. جتنی نیتیں زیادہ ہوگی انشاءاللہ عز و جل اس عمل کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا. تو ہم اس اجتماع میں اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کروں گا اور کرواؤں گا انشاءاللہ عز و جل. درود شریف کی فضیلت بیان کروں گا انشاءاللہ. احیاء کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اس فرمان خداوندی عز و جل پر عمل کروں گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو کی پیروی کروں گا. جو لکھا ہوا ہے دیکھ کر بیان کروں گا. نیکی کا حکم کروں گا اور برائی سے منع کروں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق سے بچوں گا. عربی و انگریزی و مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا. یعنی اپنی علمیت کی ڈھاک بٹھانا مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی ترغیب دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کے خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. کہا لگوانے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. اختتام بیان پر سنتیں اور آداب بیان کروں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. بیان سننے کی بھی نیت کیجیے. انشاءاللہ بلا وجہ کپڑے بدن وغیرہ سیلانے سے بچوں گا. ادھر ادھر دیکھنے سے بچوں گا. باتیں کرنے سے بچوں گا. فون پر میسج وغیرہ آ بھی رہے ہوں تو اس کی طرف توجہ نہیں دوں گا. بلا ضرورت بیان کے دوران جھنڈا نہیں ہلاؤں گا. موبائل وغیرہ سے ویڈیو گرافی کرنے سے بھی بچوں گا کہ اس سے دوسروں جو آگے پیچھے بیٹھا ہوگا اس کی توجہ بٹنے کا اندیشہ رہتا ہے. انشاءاللہ ذاتی جو موبائل ہوگا اس سے ویڈیو گرافی نہیں کروں گا. دوسرے اسلامی بھائی
جو بعد میں آئیں گے ان کو جگہ دوں گا، جو اہم باتیں ہوں گی اسے تحریر کر لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام، ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام، کہ دفع کرتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کی طرف سے غفلت نہ کرے، ان کی قبروں کی حاضری دیتا رہے اور ایصال ثواب بھی کرتا رہے۔ اس ضمن میں سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 5 فرامین ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان ہے کہ جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے حج مقبول کے برابر ثواب پائے، اور جو بکثرت ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو فرشتے اس کی قبر کی یعنی جب یہ فوت ہوگا زیارت کو آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا فرمان ہے کہ جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے ان کی یعنی ماں یا باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے اسے یعنی حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ جب کبھی نفلی حج کی سعادت حاصل ہو تو فوت شدہ ماں باپ کی نیت کر لینی چاہیے کہ ان کو بھی حج کا ثواب ملے، آپ کا بھی حج ہو جائے، بلکہ مزید 10 حج کا ثواب ہاتھ آئے گا۔ اگر ماں یا والد میں سے کوئی اس حال میں فوت ہو گیا کہ ان پر حج فرض ہو چکنے کے باوجود وہ نہ کر پائے تھے تو اب اولاد کو حج بدل کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ حج بدل کے تفصیلی احکام معلومات کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے رفیق الحرمین کا مطالعہ کیجیے۔ یہ کتاب ہے جو امیر علیہ سنت نے لکھی ہے، رفیق الحرمین، اس کے اندر پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے، تو یہ آپ کو انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً مل جائے گی۔ تیسرا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی کچھ نفلی خیرات کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس کے یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ روزی میں بے برکتی کی وجہ آج کل یہ شکوہ ہوتا رہتا ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، کماتے ہیں لیکن پیسہ چلا جاتا ہے، سیلری آتی ہے تو مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بے برکتی کا رونا کیوں ہے؟ یہ بے برکتی کیوں ہے؟ آئیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے۔ بندہ جب ماں باپ کے لیے
دعا ترک کر دیتا ہے اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے. جو شخص، یہ 5واں فرمان ہے، جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین پڑھے بخش دیا جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے. جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی اپنے فضل و کرم کے دروازے کھلے ہی رکھتا ہے. اللہ عز و جل کی رحمت بے پایا کے متعلق ایک روایت کو سنیے اور جھومیے. اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا ارمیہ علی نبی کے نام علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا. 1 سال بعد جب پھر وہاں سے گزرے تو عذاب ختم ہو چکا تھا. انہوں نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، کیا وجہ ہے کہ پہلے ان کو عذاب ہو رہا تھا اب ختم ہو گیا؟ آواز آئی، اے ارمیہ علیہ السلام، ان کے کفن پھٹ گئے، بال بکھر گئے، قبریں مٹ گئی، تو میں نے ان پر رحم کیا اور ایسے بندوں پر میں رحم کیا کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کرم کے 3 حروف کی نسبت سے ایصال ثواب کے 3 ایمان افروز فضائل سنیے. مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جائے گی. دوسرا فرمان سنیے، سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، مردے کا حال قبر میں ڈوبے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ ماں یا باپ یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہوتی ہے. اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کے مانند عطا فرماتا ہے. زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت ہے. یعنی اگر کوئی زندہ چاہتا ہے کہ میں مردوں کو کوئی تحفہ دوں، گفٹ دوں، تو مردے کو کیا تحفہ دے گا؟ فرمایا گیا کہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ ان کے لیے ہدیہ ہے، ان کے لیے تحفہ ہے. جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جھوم جائیے، اربوں خربوں نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ ہاتھ لگ گیا. ظاہر ہے اس وقت روئے زمین پر کروڑوں مسلمان موجود ہیں، اور کروڑوں نہیں بلکہ اربوں دنیا سے چل بسے. اگر ہم ساری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اربوں خربوں نیکیوں کا خزانہ ہاتھ آئے گا. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، میں تحریری طور پر اپنے لیے اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا تحریر کر دیتا ہوں. اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں نیکیاں ہاتھ آئے گی. تو امیر علیہ سنت نے جو دعا تحریر کی ہے تو دعا ہم بھی کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اربوں خربوں نیکیاں حاصل ہو جائیں. تو آئیے ہم وہ دعا کر لیتے جو امیر علیہ سنت نے تحریر فرمائی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یا اللہ، میری اور ہر مومن
و مومنہ کی مغفرت فرما. یا اللہ میری اور ہر مومن و مومنہ کی مغفرت فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آسان ہے یا مشکل ہے؟ آسان ہے نا؟ تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ کہ روزانہ جب بھی ہم نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد ہو سکا یا جب بھی دعا مانگیں گے، انشاءاللہ یہ دعا ضرور مانگ لیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل، تاکہ ارب و خربوں نیکیاں ہاتھ لگ جائیں. اور امیر علیہ سنت فرماتے بھی ہیں کہ آپ بھی اوپر دی گئی دعاؤں کو عربی یا اردو یا دونوں زبانوں میں روزانہ 5 نماز کے بعد پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے، انشاءاللہ بے شمار اس کی برکتیں ملے گی. ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، اللہ عز و جل کی قسم وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے اور ہم اسے پہن لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مردوں کی تعداد کے برابر اجر، جتنے مردے ہوں گے اتنا اجر ملے گا. وہ کیسے؟ جو قبرستان میں 11 بار 11 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو اس کا ایصال ثواب کرے تو مردوں کی تعداد کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو اس کا اجر ملے گا. سبحان اللہ. کیا کرنا ہے؟ قبرستان جانا ہے اور قبرستان جا کر 11 مرتبہ سورہ اخلاص. تقریباً سب کو یاد ہوتا ہے لیکن ایک کاش جب مخارج کے ساتھ اسے یاد کر لیں. ایک کاش جیسا پڑھنے کا حق ہے جیسا ہم پڑھ لیں تو 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف مکمل سورہ 11 بار پڑھ کر اسے ایصال ثواب کر دیں تو انشاءاللہ مردوں کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کو اجر ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے کہ جو قبرستان سے گزرا اور اس نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ التکاثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی، یا اللہ عز و جل میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب مومن مرد اور عورت دونوں کو پہنچا، تو وہ قبر والے قیامت کے روز اس یعنی ایصال ثواب کرنے والے کی سفارش کریں گے. حضرت سیدنا حماد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مکہ مکرمہ کے قبرستان میں سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبر والے حلقہ در حلقہ کھڑے ہو گئے. میں نے ان سے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی نے سورۃ الاخلاص پڑھ کر اس کو ایصال ثواب کیا تو وہ ثواب ہم 1 سال سے آپس میں تقسیم کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری ماں انتقال کر گئی ہے، میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی، واٹر، پانی. چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا یہ ام سعد کے لیے ہے. ام سعد یعنی سعد کی ماں کے لیے ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا کہ یہ کنواں ام سعد کے لیے ہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ایصال ثواب ہے.
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا بکرے وغیرہ کو بزرگوں کی طرف منسوب کرنا، مثلا یہ کہنا کہ یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بکرا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کہ اس سے مراد بھی یہی ہے کہ یہ بکرا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اور قربانی کے جانور کو بھی تو لوگ ایک دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، حقیقت ہر شے کا مالک اللہ عز و جل ہی ہے۔ ہر ذبیحہ کے ذبح کرتے وقت اللہ عز و جل کا نام ہی لیا جاتا ہے، چاہے غوث پاک کے بکرے کو ذبح کرے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو کوئی بھی چیز کو ہم ذبح کریں گے اللہ کا نام ہی لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو وسوسوں سے نجات عطا فرمائے، ہمارے وسوسے کٹ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم خوب خوب نیاز کرنے والے بھی بنیں، ماشاءاللہ کر ہی رہے ہوں گے اور کریں انشاءاللہ۔ دین خیر خواہی کا نام ہے کہ 18 حروف کی نسبت سے ایصال ثواب کے 18 مدنی پھول۔ پہلا مدنی پھول ہے فرض، واجب، سنت، نفل، نماز، روزہ، زکات، حج، بیان، درس، مدنی قافلوں میں سفر، مدنی انعامات، نیکی کی دعوت، دینی کتاب کا مطالعہ، مدنی کاموں کے لیے انفرادی کوشش وغیرہ ہر نیک کام کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ہر نیک کام کا ایصال ثواب۔ کسی نے عشاء کی نماز کے 4 رکعت فرض پڑھے، اب فرض پڑھ کے اس نے ایصال ثواب کر دیا کہ میں ایصال ثواب کرتا ہوں، تو یہ بھی ایصال ثواب ہو جائے گا۔ اپنی ماں کو ایصال ثواب کرتا تو ماں کو ایصال ثواب ہو جائے گا، باپ کی نیت کرتا ہے تو باپ کو ایصال ثواب ہو جائے گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو ایصال کرتا ہے تو ساری امت کو ایصال ہو جائے گا۔ تو ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا مدنی پھول ہے میت کا تیجا، 10واں، 40واں اور برسی کرنا اچھا ہے کہ یہ ایصال ثواب ہی کے ذرائع ہیں۔ شریعت میں تیجے وغیرہ کے عدم جواز یعنی ناجائز ہونے کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے، اور میت کے لیے زندوں کا دعا کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے جو کہ ایصال ثواب کی اصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان پارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 10، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب عز و جل ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ تیسرا مدنی پھول ہے تیجے وغیرہ کا کھانا صرف اسی صورت میں میت کے چھوڑے ہوئے مال سے کر سکتے ہیں جبکہ سارے ورثہ بالغ ہوں اور سب کے سب اجازت بھی دیں۔ اگر ایک بھی وارث نابالغ ہے تو سخت حرام ہے، ہاں بالغ اپنے حصے سے کر سکتا ہے۔ چوتھا مدنی پھول ہے میت کے گھر والے اگر تیجے کا کھانا پکائیں تو مالدار نہ کھائیں، صرف فقراء کو کھلائیں۔ نمبر 5 ایک دن کے بچے کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کا تیجا وغیرہ بھی کرنے میں حرج نہیں۔ نمبر 6 جو زندہ ہے اس کو بھی، بلکہ جو مسلمان ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اس کو پیشگی میں یعنی ایڈوانس میں ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو عموماً لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ زندہ کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو دعا دی جائے کہ اللہ آپ کی مغفرت کرے تو بولے بھائی میرے کو کیوں دعا دے رہے ہو، میں تو ابھی زندہ ہوں۔ تو پیارے اسلامی بھائی، زندہ کو بھی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، بلکہ یہاں تو یہ بتایا گیا کہ ایڈوانس میں بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جتنے بھی ایمان والے آئیں گے سب کی مغفرت فرما دے۔ ایڈوانس میں بھی دعا کی جا سکتی ہے، زندہ کی بھی دعا کی جا سکتی ہے، اور جو انتقال کر گئے ان کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ زندہ کو بھی کر سکتے ہیں، جو انتقال کر چکے ان کو بھی کر سکتے ہیں، اور جو پیدا نہیں ہوئے اس کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا مدنی پھول ہے کہ انشاءاللہ سنیں گے دل باغ باغ ہو جائے گا۔ مسلمان جنات کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ
شاید ہم اصال ثواب کرتے نہیں، کیا کبھی جنات کو بھی اصال ثواب کیا؟ تو ایک تعداد تو وہ ہوتی ہے کہ لا علمی کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ جنات ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں. تو حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جنات. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پیدا کیا، جیسے انسان ہے وہ جنات بھی ہے. قرآن کریم میں باقاعدہ سورہ جن موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو بھی حکم عطا فرمائے، ان کے لیے بھی احکام ہے. جنات ہوتے ہیں لیکن اللہ کی ایک مخلوق ہے. جی ہاں، ان میں بچے پیدا ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہے، ان میں بھی صحیح العقیدہ ہوتے ہیں، عاشق رسول بھی ہوتے ہیں، میرے غوث پاک کے مرید بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ. یہ جنات بھی الحمدللہ مسلمان ہوتے ہیں، انہیں بھی اصال ثواب کرنا چاہیے. نمبر 8، 11ویں شریف رجب شریف یعنی 22 رجب المرجب کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈے کرنا جائز ہے. کنڈے ہی میں کھیر کھلانا ضروری نہیں، دوسرے برتن میں بھی کھلا سکتے ہیں. اس کو گھر سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں. نمبر 9، بزرگوں کی فاتحہ کے کھانے کو تعظیماً نظر و نیاز کہتے ہیں، اور یہ نیاز تبرک ہے، اس لیے امیر و غریب سب کھا سکتے ہیں. نمبر 10، ایصال ثواب کے کھانے میں مہمان کی شرکت شرط نہیں، گھر کے افراد اگر خود ہی کھا لے تب بھی حرج نہیں. یعنی کسی کو مہمانی پر بلایا نہیں آپ نے، صرف گھر میں ہی بنایا، گھر والے ہی کھا لیے. گھر میں 6 ممبر ہے، پکا تھا 6 ہی بیٹھ کے کھا لیے، کسی کو انوائٹ نہیں کیا، دعوت نہیں دی، تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ویسا. نمبر 11، روزانہ جتنی بھی بار کھائیں اس میں اگر کسی نہ کسی بزرگ کے ایصال ثواب کی نیت کر لے تو مدینہ مدینہ. تو الحمدللہ ہم تو نمازی بھی ہیں اور نیازی بھی ہیں، دعوت اسلامی والے. انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے، تھوڑا ہاتھ اٹھا گئے، اور نیاز بھی دلائیں گے انشاءاللہ. اور ہو سکا تو دن میں 3 بار نیاز دلائیں گے، جو یہ طریقہ امیر علیہ سنت نے بیان کیا کہ ناشتے میں نیت کر لینا ہے کہ آج کا جو ناشتہ ہے بھلے گھر والے ہی کھائیں، گھر والے مل کے کھا لیں، لیکن نیت یہ کر لیں کہ آج کا جو ناشتہ ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے لیے. دوپہر کا جو کھانا ہوگا اس میں غوث پاک کی نیت کر لیں، دیگر بزرگان دین کی نیت کر لیں، رات کے کھانے میں اعلیٰ حضرت کی نیت کر لیں، امیر علیہ سنت کی نیت کر لیں، اور بھی جن کی نیت کرنا چاہے نیت کر لیں، انشاءاللہ ان کو بھی ثواب پہنچ جائے گا. کھانے سے پہلے ایصال ثواب کریں یا کھانے کے بعد، دونوں درست ہیں. نمبر 13، ہو سکے تو ہر روز نفع پہ نہیں یعنی پروفٹ پہ نہیں، اپنی بکری کا 1% اور ملازمت کرنے والے تنخواہ کا 1 ماہ کا کم از کم 3% سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کے لیے الگ نکال دیں. اس رقم سے دینی کتابیں تقسیم کرے یا کسی بھی نیک کام میں خرچ کرے، انشاءاللہ برکتیں خود دیکھ لیں گے. سبحان اللہ. بھائی یہ کون کون نیت کرتا ہے؟ جو آپ کماتے ہوں گے یہی نیت کر پائیں گے. ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹ تو کیا نیت کریں گے، جو کماتے ہیں وہ نیت کریں گے. پروفٹ جو آئے گا تو پروفٹ میں سے روزانہ کم از کم 3%، کم از کم منیمم، میکسیمم جتنا بھی ڈالیں، جتنا ڈالیں گے اتنا ثواب بڑھ جائے گا انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. تو یہ رقم علیحدہ کرنی ہے، اور اس رقم سے مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے وہاں پر آپ کو صرف 1 روپے میں، 2 روپے میں، 3 روپے میں رسالے ملتے ہیں. ان رسالوں کو لینا ہے اور مسلمانوں میں سے تقسیم کرنا ہے. جو بھی پڑے گا انشاءاللہ بانٹنے والوں کو ثواب ملتا رہے گا. اس کو کہتے ہیں لنگر رسائی. تو انشاءاللہ لنگر رسائی کریں گے انشاءاللہ. نمبر 14، مسجد یا مدرسہ کا قیام صدقہ جاریہ ہے اور ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ ہے. مدرسہ بنانا یا مسجد بنانا تو یہ بھی ایصال ثواب کا ذریعہ ہے. نمبر 15، داستان عجیب، شہزادے کا سر، 10 بیویوں کی کہانی اور جناب سیدہ کی کہانی وغیرہ سب من گھڑت قصے ہیں.
یہ قصے من گڑت ہیں، انہیں ہرگز نہ پڑھیں۔ اس طرح ایک ٹیمپلیٹ بھی عام ہوتا ہے، یہ عموماً مسجدوں وغیرہ میں بھی درگاہوں پر نظر آتا ہے، لکھا ہوتا ہے نام اس پہ وصیت نامہ، لوگ تقسیم کرتے ہیں، جس میں شیخ احمد کا خواب چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بھی جعلی ہے، یعنی نقلی ہے۔ اس کے لیے مخصوص تعداد میں چھپا کر بانٹنے کی فضیلت اور نہ تقسیم کرنے کے نقصانات وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، اس پر اعتبار نہ کریں۔ یہ آپ دیکھتے ہیں ٹیمپلیٹ لکھا ہوا رہتا ہے اور لوگ اس کو لیتے ہیں، چھپاتے رہتے ہیں۔ شیخ احمد کا خواب ہوتا ہے اس میں کہ اس نے نہیں چھپایا تو یہ نقصان ہو گیا، اس نے چھپا دیا تو اتنا فائدہ ہو گیا، تو یہ جعلی ہے۔ علماء کرام نے، امیر علیہ سنت نے بھی منع فرمایا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اسے چھاپا نہ کریں۔ اسی طرح سے 10 بیویوں کی کہانیاں پڑھتی ہیں، زیادہ تر لیڈیز میں ہوتا ہے، منت مانتی ہے یہ کام ہو جائے گا 10 بیویوں کی کہانی پڑھوں گی، شہزادے کا سر پڑھوں گی، یہ پڑھوں گی، تو یہ نہیں پڑھنا ہے، یہ کوئی ایصال ثواب کا ذریعہ نہیں ہے، یہ سب من گڑت ہے۔ نمبر 16، جتنوں کو بھی ایصال ثواب کرے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ سب کو پورا ثواب ملے گا، یہ نہیں کہ ثواب تقسیم ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ نمبر 17، ایصال ثواب کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی، بلکہ یہ امید ہے کہ اس نے جتنوں کو ایصال ثواب کیا ان سب کے مجموعے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ فار ایگزامپل، مثلا کوئی نیک کام کیا، اس پر اس کو 10 نیکیاں ملی، اب اس نے 10 مردوں کو ایصال ثواب کیا تو ہر ایک کو 10 نیکیاں پہنچی، جبکہ ایصال ثواب کرنے والے کو 110، اور اگر 1000 کو ایصال ثواب کیا تو اس کو 10,010۔ نمبر 18، ایصال ثواب صرف مسلمان کو ہی کر سکتے ہیں، کافر یا مرتد کو ایصال ثواب کرنا یا اس کو مرحوم کہنا یہ کفر ہے، یہ یاد رہے۔ بعض اوقات کوئی کافر کا نام ہوتا ہے ساتھ میں مرحوم لگا دیتے ہیں، معاذ اللہ، تو ان کو مرحوم بھی نہیں کہہ سکتے۔ کوئی کافر ہے یا مرتد ہے اس کو مرحوم نہیں کہہ سکتے، اور کافر کو ایصال ثواب بھی نہیں کر سکتے، مرتد کو بھی ایصال ثواب نہیں کر سکتے۔ ایصال ثواب صرف مسلمان کو ہوگا، صرف ایمان والے کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہی ہے۔ نیت کر لیجئے کہ مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اور وابستہ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں آتے رہیں گے، ہر ماہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے۔ تو فرماتے امیر علیہ سنت کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سنت بھرا سفر اختیار کیجیے اور مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش فرمائیے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ مرکز الاولیاء لاہور کے ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا لب لباب ہے کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے میں زیادہ تر بد مذہبوں کی صحبت میں رہنے کے بہت بڑے گناہ کے ساتھ ساتھ دیگر طرح طرح کے گناہوں کے خوفناک دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ 100 کروڑ افسوس کہ شب و روز فلمیں ڈرامے دیکھنا، فحاشی کے اڈے کے پھیرے لگانا میرے نزدیک معاذ اللہ قابل فخر کام تھا۔ میری گناہوں بھری خزاں رسیدہ شام کے اختتام اور نیکیوں بھری صبح بہارا کے آغاز کے سبب یوں بنے کہ ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کی برکت سے مجھے ہنجروال یہ علاقے کا نام ہے میں شب براعت کے سلسلے میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہو گئی۔ مبلغ دعوت اسلامی کا بیان اس قدر پرسوز اور رکت انگیز تھا کہ میں اپنے گناہوں پر ندامت سے پانی پانی ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ناراضی کا کچھ ایسا خوف طاری ہوا
کہ میری آنکھوں سے آنسو کے دھارے بہ نکلے. اجتماع کے اختتام پر ہمارے علاقے کے مدنی قافلہ ذمہ دار اسلامی بھائی نے مجھ سے ملاقات فرمائی اور مجھے 3 دن کے مدنی قافلے کی ترغیب دلائی. چونکہ دل چوٹ کھایا ہوا تھا لہذا میں ان کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. مدنی قافلے کے اندر عاشقان رسول کی شفقتوں بھری صحبت میں رہ کر بے شمار سنتیں سیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی. الحمدللہ میں نے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کر لی. جب رمضان المبارک کی تشریف آوری ہوئی تو میں نے عاشقان رسول کے ساتھ آخری عشرے کے اعتکاف کی سعادت حاصل کی. اس اعتکاف کی 27ویں شب ایک خوش نصیب اسلامی بھائی کو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی. اس بات نے میرے دل میں دعوت اسلامی کی محبت کو مزید 12 چاند لگا دیے اور میں مکمل طور پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. سبحان اللہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ اس مدنی ماحول میں الحمدللہ ایسی نیکیوں بھری صحبت ملتی ہے کہ گناہگار گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں، بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں، جواری جوئے سے باز آ جاتے ہیں، شرابی یہ عشق رسول کی شراب پینے والے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، جھوٹ بولنے والے سچ بولنے والے بن جاتے ہیں، گناہوں بھری زندگی گزارنے والے نیکیوں بھری زندگی گزارنے والے بن جاتے ہیں، فیشن کے متوالے سنتوں کے آئینہ دار بن جاتے ہیں، چہرے پر داڑھی شریف سجا لیتے ہیں، سر پر امام شریف کا تاج سجا لیتے ہیں، مدنی لباس پہننے والے بن جاتے ہیں، نیکی کی دعوت دینے والے بن جاتے ہیں. جو کل تک نماز نہیں پڑھتے جب دعوت اسلامی کے ماحول میں آتے ہیں الحمدللہ نیکی کی دعوت دے کر دوسروں کو نماز کی طرف لانے والے بن جاتے ہیں. یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اندھیرا تھا اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. تو پیارے اسلامی بھائیوں، سب نیت کر لو انشاءاللہ کہ ہماری جو زندگی ہے تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں گزرے گی. جیسی صحبت ویسا اثر. جو جس کی صحبت کو اختیار کرتا ہے وہ اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت برا بناتی ہے. کوئی کہے کہ میں شرابی کی صحبت میں رہوں اور پھر بھی میں اچھا ہی رہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جھوٹ بولنے والے کی صحبت میں بیٹھا رہا اور وہ کہے کہ نہیں میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ گانے بازے سننے والے کی صحبت میں رہیں گے تو کون سا نعتوں کا شوق پیدا ہوگا؟ فلمیں ڈرامے دیکھنے والے کی صحبت میں بیٹھے رہیں گے تو کون سا مدنی چینل دیکھنے کا ذہن بنے گا؟ کیسے بن سکتا ہے؟ جیسی صحبت ہوگی ویسا ہی ہوگا نا. بے نمازی کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے اور نماز کے لیے جا ہی نہیں رہا، تو یہ بھی دھیرے دھیرے سست ہو جائے گا. تو پڑھتا بھی تھا تو سست ہو جائے گا. اچھے کی صحبت اچھا بنائے گی. تل جو ہوتا ہے تل کو بھی اگر گلاب کی صحبت مل جائے نا تو تل بھی اپنا رنگ چھوڑ کر گلابی ہو جاتا ہے، اس پر بھی گلابی رنگ چڑھ جاتا ہے، اچھا رنگ چڑھ جاتا ہے. اگر کوئی گٹر صاف کرنے والے کی صحبت میں رہے گا، بنگی کی صحبت میں، بھلے وہ گٹر صاف نہیں کرتا ہے لیکن اس کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اس کے کپڑے میں سے آنے والی بدبو، اس کے جسم میں سے آنے والی بدبو اس کو بھی آتی رہے گی. آتے آتے اس کے کپڑے میں بدبو آنا شروع ہو جائے گی. اگر کوئی عطر بیچنے والے کی صحبت میں رہے تو اگر عطر والے کی دکان پہ آپ چلے جائیں، بھلے وہ آپ کو عطر نہیں لگاتا، آپ جا کر بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھیں گے نا، بیٹھ کے آپ آئیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی پوچھے گا کہ آپ نے عطر لگایا ہے، کون سا عطر ہے، خوشبو بڑی اچھی ہے. آپ کہیں گے میں نے عطر نہیں لگایا ہے، میں عطر والے کی دکان پر بیٹھ کر آیا ہوا. تو خالی عطر والے کی دکان پر بیٹھ کر آ گئے،
تو کپڑے میں تو خوشبو آنا شروع ہو گئی. یہ اتنی سی صحبت کیسی تبدیلی لائی. تو خدا را ہم اپنی صحبتوں پر غور کریں. میری صحبت کیسی ہے, میرا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے, میری سنگت کیسی ہے, میرا جو فرینڈ سرکل ہے اس سرکل کو میں نے کیسا بنایا ہے, میرا سرکل کیسا ہے. غور کر لیں. کان میں واک مین لگا کر, ایئر فون لگا کر اگر گانے سننے والوں کا ہے تو وہ اثرات آنے والے ہیں, وہ اثرات مجھ کو بھی آئیں گے. اچھی صحبت میں آ جائیں, اچھی صحبت اختیار کر لیں. اچھی صحبت ابھی مشکل نہیں ہے. دعوت اسلامی نے اچھی صحبت کو آسان کر دیا ہے. الحمدللہ آسان کر دیا. پہلے سوچتے ہوں گے اچھی صحبت کیسے ملے گی, کون اپنی صحبت میں رکھے گا, لیکن دعوت اسلامی کا ماحول ہے. آ جائیں یہاں پر, ہفتہ اور اجتماع کے پابند ہو جائیں. ہر جمعرات دعوت اسلامی کے اجتماع میں آتے رہیں. یہ اچھی صحبت ہے. گھر میں پہنچے مدنی چینل دیکھتے رہیں. یہ مدنی چینل جو الیکٹرانک میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ایک برقی تربیت کا ہمارے گھر میں آ کر ہمیں ہماری تربیت کر رہی ہے, ہمیں اچھی صحبت دے رہی ہے. اس صحبت میں بیٹھ جائیں. امیر علیہ سنت کے رسائل کو پڑھیں, فیضان سنت کا مطالعہ کرتے رہیں, غیبت کی تباہ کاریاں کا کتاب کا مطالعہ کرتے رہیں. یہ صحبت ہے, کتاب کے ذریعے صحبت مل رہی ہے. اور یہ آپ کہیں گے موبائل کا دور ہے. جب موبائل کا دور ہے تو موبائل کی چپ میں اگر اس طرح کی ڈاؤن لوڈنگ موجود ہے, نکال دیں اسے, نکال دیں. اگر فلمیں بھری ہوئی اسے ڈیلیٹ کر دیں, گانے بھرے ہوئے اسے ڈیلیٹ کر دیں. اس طرح کی ویڈیو کلپس اگر میموری کارڈ کے اندر ابھی تک سیو ہے, توبہ کر لیں, نکال لو, ڈیلیٹ کر دیں. نہیں چاہیے مجھے, اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے, نہیں کروں گا اللہ کی نافرمانی, میں رب کو راضی کرنے والے کام کروں گا. کر لیں نیت ابھی سے. اور دعوت اسلامی تو الحمدللہ اس کی بھی سہولت فراہم کر رہی ہے. آئیں, اچھے ماحول کی طرف آ جائیں, آ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان مغرب کے بعد ملاحظہ کیجیے. عاشقان رسول متوجہ ہوں, باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہیں, اللہ کی رضا کے لیے براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی گفتگو اور کام کاج چھوڑ کر اذان کا جواب دیجیے اور بڑا نیکی کمائیے. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے, اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ امیر علیہ سنت نے رسالہ لکھا نا، اس کا نام ہی ہے میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ اپنا ذہن بنا لیں، میں سدھرنا چاہتا ہوں، میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ یہ میری بھی صدا ہے، میں سدھرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے میں سدھر جاؤں۔ ہمارا مدنی مقصد بھی تو یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اپنی اصلاح بھی اس میں شامل ہے نا، تو اپنے آپ کو سدھارنا ہے، ریکٹیفائی۔ آئی مسٹ ٹرائی ٹو ریکٹیفائی مائی سیلف، اپنے آپ کو پہلے لائیں، اپنی اصلاح کی کوشش، پھر ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش۔ تو اپنی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی کا پاکیزہ ماحول ہے انشاءاللہ۔ یہ دعوت اسلامی جو انقلاب لا رہی ہے، کیسا انقلاب لائی دعوت اسلامی، ہم دیکھ رہے ہیں نا، کیسے کیسے ہمارے محلے میں کئی ایسے ہوں گے جو گناہگار تھے، بدکار تھے، لوگ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، لیکن آج دعوت اسلامی کے مبلغ بن گئے، فیضان سنت کا درس دیتے تو ہم سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے سدھرنے کی کوشش کی ہے، اپنے آپ کو سدھارا، اپنی حلیے کو مدنی حلیہ بنا لیا۔ تو پیارے اسلامی بھائی، ہمیں نیک بننے کی کوشش کر لینی چاہیے، ورنہ اگر نہیں سدھرے تو مرنا تو ہے نا، مرنا تو ہے نا۔ کون ایسا ہے جسے موت نہیں ہے؟ کون ایسا ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا؟ کون ایسا ہے جو دعویٰ کرے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا؟ کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں۔ بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا سے چلے گئے، خالی ہاتھ گئے۔ حالانکہ کیا کمی تھی ان بادشاہوں کے پاس؟ کیا دولت کی کمی تھی؟ کیا مال کی کمی تھی؟ کیا خزانے کی کمی تھی؟ ہیروں کی کمی تھی؟
किस चीज की कमी थी? मौत के सामने रिश्वत चलती है क्या? है तो मलकुल मौत को रिश्वत दे देगा कि रिश्वत ले लो, तो क्या मलकुल मौत को रिश्वत चल जाएगी? क्या वो रिश्वत कबूल कर लेंगे? हरगिज नहीं। सिकंदर, अलेक्जेंडर, इंग्लिश में नाम है उसका अलेक्जेंडर, और हम कहते हैं सिकंदर। सिकंदर कितना बड़ा बादशाह है। इस सिकंदर को फातेह दुनिया का लक़ब मिला है। तकरीबन पूरी दुनिया को उसने फतेह कर लिया था। जब ये सिकंदर दुनिया से जा रहा था तो अपने करीब तर लोगों से उन्हें उसने वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे गुस्ल दिया जाए, कफन पहनाया जाए, तो कफन पहनाने के बाद मेरे दोनों हाथों को कफन से बाहर रखना। तो किसी ने पूछ लिया कि बादशाह सलामत, आज तक यह मामला तो किसी के साथ भी नहीं हुआ है। जो भी दुनिया से जाता है हाथ अंदर ही रखे जाते हैं, आपके हाथ बाहर क्यों? तो सिकंदर ने जवाब दिया जो गिरा से बांधने वाला है। सिकंदर ने कहा कि मैं इसलिए हाथ बाहर रखना चाहता हूं कि दुनिया देख ले कि जब सिकंदर भी इस दुनिया से गया तो इसके भी दोनों हाथ खाली थे। इतना बड़ा बादशाह भी जा रहा है तो इसके भी हाथ खाली। तो आए थे तब भी हम खाली हाथ आए थे, कोई कुछ लेकर नहीं आया था। लाए थे कुछ भी? अब कुछ भी लेकर नहीं आए थे भाई। अपना नाम भी हम लेकर नहीं आए थे, नाम भी किसी का दिया हुआ है। अभी मैं आपसे पूछूं आपका क्या नाम है, आप बताइए मेरा नाम सलीम है। भाई सलीम नाम दिया किसने आपको? अपना तो नाम नहीं है ना। पुपी ने दिया होगा, किसी ने भी दिया होगा, पीरो मुर्शिद ने दिया होगा, किसी ने भी दिया होगा। तो नाम भी अपना नहीं है। अपने लेकर आए थे क्या? खाली हाथ तो आए थे, भले मुट्ठी बंद थी। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, बंद मुट्ठी वो पैदा होता है। आप देखेंगे मुट्ठी बंद रखता है, तो जैसे हाथ बंद होती है हाथ खुल जाता है। क्या आया था तब बंद मुट्ठी थी लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। तो जा रहा हूं तो देख लो खाली हाथ ही जा रहा हूं, ये दुनिया वालों खाली हाथ जा रहा हूं। बंदा गया, अब उसे कयामत तक उसी कब्रिस्तान में रहना। कब्र ही असल मंजिल है। लेकिन क्या हमने गौर किया कि ऊपर से यकसा नजर आने वाली कब्रें, क्या इनके अंदरूनी हालात भी यकसा है? क्या अंदर की पोजीशन भी ऐसी ही है? जवाब मिलेगा नहीं। तो हमें भले ऊपर से नजर आए यकसा कब्रें, लेकिन इन्हीं कब्रों में अगर कोई बेनमाजी हुआ, माह रमजान के रोजे बिला उजरे शरई कज़ा करने वाला हुआ, झूठ बोलने वाला हुआ, गीबत करने वाला हुआ, चुगली खाने वाला हुआ, मां बाप को सताने वाला हुआ, धोखा देने वाला हुआ, हराम माल कमाने वाला हुआ, और अल्लाह उसके रसूल नाराज हुए, और अगर उसका खात्मा बुरा हुआ तो उसकी कब्र फिर क्या हालत होगी? और यही कब्र जो ऊपर से यकसा नजर आ रही है, अगर कोई नमाजों का पाबंद हुआ, दुरूद पाक पढ़ने वाला हुआ, सलात सलाम पढ़ने वाला हुआ, सुन्नत अपनाने वाला हुआ, झूठ गीबत चुगली से बचने वाला हुआ, नेकी की दावत देने वाला हुआ, बुराई से लोगों को मना करने वाला हुआ, और अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लिया, तो अब उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी। जी हां, हम तो दफन करके आ जाते हैं, हमें पता नहीं होता अंदर क्या हो रहा है। किसी ने कहा है ना, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, करूं बहर खां के मदीना।